ہے کہ بھارت کے جو ڈیفینس منسٹر ہیں راجناتھ سنگھ صاحب، انہوں نے ایک بڑی جسے کہتے ہیں دھواں دار قسم کی اور ایگریسو پوسچر انڈیا کے ڈیفینس منسٹر راج ناتھ سنگھ کی ایک سٹیٹمنٹ بہت ڈسکس کی جا رہی ہے، براڈ کاسٹ کی جا رہی ہے، ہیڈ لائنز کے طور پر وہاں پر اس کو ڈسکس. اس سال بھارت جو ہے یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی جو کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی ہے اس کو چیئر کر رہا ہے، اور کیا ہے. انہوں نے کہا جناب کہ کوئی شوریہ دیواس کے موقع پر انہوں نے کہا جی کہ جو آرٹیکل 370 کی ایبریگیشن کے اوپر انہوں نے ہنٹ دیا. انہوں نے کہا جناب کہ جب تک ہم جو آزاد کشمیر ہے اور گلگت بلتستان واپس نہیں لیتے، اصل چیزیں جو ہیں وہ تب تک ٹھیک نہیں ہو سکتی اور ہمیں وہ واپس لینا ہے. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ جو چیز ہے کہ ایک طرف بھارت سیاچن پہ اگلے دن جیسے میں اور آپ بات کر رہے تھے کارگل گئے ہوئے تھے مودی صاحب، یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ جی آج 27 اکتوبر ہے، پاکستان پوری دنیا 27 اکتوبر کی کر رہا تھا. انہوں نے یہ انفینٹری ڈے ایک ہوتا ہے ڈیفینس کا، شوریہ دیواس اسے بولتے ہیں، اس کے اوپر انہوں نے یہ بات کی ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے جی کہ دہشت گردی کے اوپر اس طرح کی باتیں کی. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور ادھر پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو سارے آپس میں لڑ رہے ہیں. ڈی جی آئی بھی جو انہوں نے پریس کانفرنس کر دی، ابھی سیاسی جماعتیں فوج کو جواب دے رہی ہیں، ہم انٹرنل لڑائیوں میں مصروف ہیں، اور ڈیفنس منسٹر راجناتھ سنگھ کی یہ سٹیٹمنٹ ہے نا، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی کیا کانٹیکسٹ ہے اور اس کا کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے پاکستان کو اور خطے کی سیکیورٹی کو؟ دیکھیں جی، یہ بڑی امپارٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے، although کہ there is nothing new about this statement، چونکہ بھارت کا جو ہے وہ ڈے 1 سے یہی سٹینڈ ہے، اور اس کو مختلف شکلوں میں مختلف طریقوں سے جو ہے وہ مختلف پالیٹیشنز اپنے اپنے دور میں پیش کرتے رہے ہیں. یہ پاکستانی سائیڈ میں بہت زیادہ ایگریسو، جیسے کہ آپ نے کہا، اس لیے لگتا ہے یا ہارڈ لائن کہ پہلے جو ہے چونکہ موسٹ آف دا ٹائم وہاں پہ کانگریس کی حکومت رہی ہے، تو کانگریس جو ہے نا یہ اسی بات کو بڑا مائلڈلی ایک دوسرے الفاظ میں پیش کرتے رہے ہیں. انہوں نے کبھی اس طرح کی جو ہے وہ ٹیون جو ہے وہ اختیار نہیں کی کہ جی ہم لے لیں گے کر دیں گے. وہ ذرا دوسرے طریقے سے بات کرتے تھے کہ سب کانٹیننٹ میں جو ہے وہ امن کے لیے یا معاہدہ شملہ یا تاشکند یا وغیرہ وغیرہ، جو بھی ایک لمبا پروسیس تھا. لیکن جب سے جو ہے وہ یہ سلسلہ بی جے پی کے ہاتھ میں ہے اور ان کے ارد گرد جو لوگ ان کے ارد گرد جمع ہیں جو اس پاور پالیٹکس میں، تو انہوں نے تو ان کے لیے یہ کوئی نہ ہارڈ لائن ہے اور نہ کوئی نئی بات ہے. وہ ریپیٹڈلی یہ بات کرتے ہیں. اور اگر آپ اس کو زیادہ گہرائی سے دیکھیں تو جب کبھی بھی کوئی منسٹر جموں کشمیر میں جاتا ہے یا جموں کشمیر کے حوالے سے کوئی ڈسکشن ہوتی ہے تو اس میں یہ فریکوینٹلی جو ہے وہ یوزڈ سٹیٹمنٹ ہے کہ جی ہم گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر، جس کو وہ پی او کے کہتے ہیں، پاکستانی آکوپائڈ کشمیر، اور جس کو کچھ لوگ پاکستانی ایڈمنسٹرڈ کشمیر کہتے ہیں، یہ ہم اس کو واپس لیں گے. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسے موقع پہ جو یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے یہ بڑی امپارٹنٹ ہے کہ یہ چونکہ ایک ایسی سچویشن ہے کہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی ہلچل مچی ہوئی ہے، اور پاکستان میں اٹ سیلف جو ہے وہ ایک ملٹائی لیول قسم کی لڑائی لڑی جا رہی ہے اقتدار کی. اقتدار اس کو میں یہ کسی طرح کی کوئی ہیروئک قسم کی کوئی جنگ نہیں ہو رہی، لیکن بنیادی طور پہ اقتدار کی لڑائی ہے. لیکن اس کی جو شکلیں ابھر کے سامنے آ رہی ہیں وہ یہ دکھا رہی ہیں کہ یہ کافی ایک خطرناک موڑ جو ہے وہ اختیار کر رہی ہے. تو اس وقت آپ ذرا یہ دیکھیں کہ یہ اس طرح کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ جو بھارت کے لیڈرز ہیں وہ اپنے عوام کو ری ایشور کرتے ہیں کہ وی آر فوکسڈ اینڈ ہم نے جو ہے وہ اپنی چیزوں پہ نظر رکھی ہوئی ہے اور ہم کسی طریقے سے بھی اس سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. میرے نزدیک جہاں تک انڈین پوائنٹ آف ویو ہے اس میں یہ سٹیٹمنٹ جو ہے اس میں کوئی چیز نئی نہیں. لیکن جو چیز نئی ہے اور میں آپ کو یہاں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں وہ ری ایکشن فرام پاکستان ہے. کہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے پاکستان کی طرف سے اس پہ ری ایکشن آئے گا ہی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ پاکستان کے اندر جو انٹرنل کانفلکٹ ہے پاور پالیٹکس کی
جو جنگ جاری ہے وہ ایک ایسی شکل اختیار کر گئی ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ممکن ہے اگر بھارت آ کے یہ علاقے لے بھی جائے تو بعد میں پتہ چلے ان کو، چونکہ انہوں نے تو ایک وہ جو ہے آئی بال ٹو آئی بال جس کو آپ کہتے ہیں، وہ کھڑے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، جس طرح کے دشمن تو بالکل جو ہے وہ سرحدیں کراس کر کے ان کے آگے آ کے کھڑا ہو گیا ہے کیا جا رہا ہے، کیونکہ انڈیا کے ڈیفنس منسٹر راجناتھ سنگھ نے ایک پیغام دیا ہے، ایک میسج ہے جس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت ہی اسٹرانگ میسج ہے، اور اس میسج میں، اس سٹیٹمنٹ میں جو انہوں نے بات کی ہے، وہ بات کی ہے پاکستان کے کچھ علاقوں کے بارے میں، جس میں گلگت بلتستان ٹو بی انٹیگریٹڈ اس طرح کی بات ہوئی ہے. پھر راجناتھ سنگھ ریویلز سینٹرز مشن پاکستان. پھر یہ کہا گیا کہ کشمیر گلگت بلتستان انٹیگریشن ود انڈیا، اس طرح کی باتیں کی. تو خیر جو تھریٹس ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، ادھر سے کشمیر کا تو مسئلہ ادھر سے ہمیشہ ہی اسی طریقے کی للکار جو ہے وہ تو جاتی رہتی ہے، لیکن جو یہ اس وقت انہوں نے بات کی ہے تو یہ بہت الارمنگ بات ہے، اس کو ہونا چاہیے، الارمنگ سچویشن اور یہ سٹیٹمنٹ. لیکن اس کو کون دیکھے گا؟ کیونکہ اگر اس طرف مشن پاکستان ہے تو اس طرف مشن لانگ مارچ ہے. ایسا مشن لانگ مارچ چل رہا ہے یہاں پر کہ آج صبح 11 بجے یہ مشن سٹارٹ ہو چکا ہے، اور لانگ مارچ کی طرف لوگ دھیرے دھیرے کیا بہت تیزی سے رواں ہیں. عمران خان نے لبرٹی چوک لاہور سے لانگ مارچ سٹارٹ کر دیا اور کہا جا رہا ہے کہ لاکھوں لوگ پہنچیں گے. بلکہ میں دیکھ رہی تھی کہ سوشل میڈیا پہ تو کسی نے یہ لکھا، کسی خاتون نے لکھا کہ پیشن گوئی یہ کی جا رہی ہے کہ 2 کروڑ لوگ پہنچیں گے. تو میں سوچ رہی تھی کہ 2 کروڑ لوگ اسلام آباد میں کیسے سمائیں گے. میں نے کہا نہیں 2 کروڑ نہیں، میں نے اس کے اوپر لکھا میرا خیال ہے کہ 2 ارب تو جائیں گے. تو کسی نے نیچے آ کر یہ لکھ دیا کہ این سے ارب یعنی 2 ارب یعنی 2 اربی. ہم جس سٹیٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں، میں آپ کو ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، یعنی واٹس ایپ گروپس کے تھرو آپ کو پتہ ہے ویڈیوز آ جاتی ہیں. کچھ ایسے گروپس بھی ہیں جو ساؤتھ ایشین میڈیا کے جرنلسٹ کئی ملکوں کے موجود ہیں، وہاں سے کوئی نہ کوئی ویڈیو چلتی پھرتی پہنچ جاتی ہے ہمارے پاس بھی. پتہ نہیں اب یہ کون سے گروپ سے آئی ہے، لیکن ویڈیو آئی. پرستاؤ کو عمل میں لائیں گے اور اس کے انوروپ ہم اپنے باقی بچے حصے جیسے گلگت اور بالتستان تک پہنچیں. تو یہ ہیں حالات. تو ہم نے سوچا کہ کسی نہ کسی کی طرف سے تو کوئی بیان آنے ہی والا ہے. بس یعنی ہم جانتے ہیں کہ پولیٹیکل ہیں ہم، یہ بتانے کے لیے ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی پریس کانفرنس کرنے پڑ رہی ہیں. تو اتنے بزی ہیں سب، تو پھر ہو سکتا ہے کہ شیخ رشید صاحب بھی دیکھ لیں اور وہ بیان دیں. تو شیخ رشید صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی، لیکن انہوں نے وہ سٹیٹمنٹ مشن لانگ مارچ کے لیے دی. اب 2 ماہ کے بعد 2 سال کی اس کو جو الیکٹ ہوا تھا وہ اب دسمبر میں ختم ہو رہے ہیں 2 سال. لیکن نومبر میں بھارت کو جو ہے یو این سیکیورٹی کونسل کی دوبارہ 1 مہینے کے لیے پریزیڈنسی ملے گی. وہ 1 مہینے کے لیے پریزیڈنٹ ہوگا یو این سیکیورٹی کونسل کا. اب بھارت چونکہ کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی کا بھی اس وقت اس کی چیئر اس کے پاس ہے، تو انہوں نے بڑا ایک زبردست کام کیا ہے کہ یو این جو کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی کا اجلاس ہے وہ ممبئی اور دہلی میں بلا لیا ہے. ممبئی میں جو ہے وہ ہفتے کے روز تمام یو این سیکیورٹی کونسل کے جو ممبرز ہیں، جن میں چائنا بھی شامل ہے، وہ بھی ہوگا. اور یہ جو میٹنگ ہے یہ تاج ہوٹل میں ہوگی، جو ہم جانتے ہیں کہ ممبئی اٹیک جب ہوا تھا 26 نومبر 2008 کو، تو اس میں تاج ہوٹل پہ بھی حملہ ہوا تھا. تو وہاں پہ میٹنگ ہو رہی ہے، اور اس کی ایک سمبولک امپورٹنس تو ہے کیونکہ بھارت اس سارے ایشو کو پاکستان کے خلاف لائیو رکھنا چاہتا ہے، اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ بھارت کی پالیسی کیا ہے. پھر اس میٹنگ کے بعد ریتھ لیئنگ سیریمنی بھی وہاں پہ ہوگی. اس کے بعد پھر نیو دہلی میں ہفتے کے روز ایک کانفرنس بھی ہوگی جس سے بھارت کے وزیر خارجہ